بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ ادائیں آپ کی، وفائیں آپ کی، ادائیں آپ کی بڑی کمال ہے۔ پچھلا موضوع یاد بول دینے اب بولو کیزی نہیں کی موضوع سے میں شعر پڑھیا بھی تاکہ تمہیں یاد آ جائے۔ علی رضا نے یاد۔ ادائیں آپ کی، وفائیں آپ کی، ادائیں آپ کی بڑی کمال ہے۔ جہاں سے ہے شروع، جہاں سے ہے شروع نبی کی عظمتیں، وہاں پر سوچ بھی بڑی محال ہے۔ ادائیں آپ کی، ادائیں آپ کی بڑی کمال ہے۔ ان کی ہر ایک ادا کو خدا نے، ان کی ہر ایک ادا کو خدا نے دیکھو کیسے سجایا۔ ان کی ہر ایک ادا کو خدا نے دیکھو کیسے سجایا۔ ان کی مدحت میں سارے کا سارا رب نے قرآن بنایا، رب نے سارے کا سارا قرآن بنایا۔ اندھیرے کھو گئے، اندھیرے کھو گئے، اجالے ہو گئے، میرے نبی کا ہی وہ جمال ہے۔ ادائیں آپ کی، وفائیں آپ کی، ادائیں آپ کی بڑی کمال ہے۔ ادائیں آپ کی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین
امام اعظم امام کائنات سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالوست۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت دا نہایتی فضل و کرم ہے کہ اس مالک دی توفیق خاص نال او دے گھر اندر جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈا اپنے گھر اندر جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، نماز محمدی اور نماز نبوی دا سلسلہ جاری و ساری سی، اور اس عنوان کو بیان کرنے واسطے چند ایک تمہیدی گزارشات جاری سن۔ پچھلے جمعے تمہید اندر یہ بات ذکر کیتی گئی کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام دی ہر ادا نو محفوظ کیتا ہے۔ ہر ادائی کالی کملی والدی اللہ رب العزت نے قیامت دیاں کندہ تک محفوظ کر لئی۔ جویں اللہ دا قرآن محفوظ ہے ایویں نبی پاک علیہ السلام دا فرمان بھی محفوظ ہے۔ اور پھر ایسے ہی زد اندر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس آیت دا ترجمہ بھی کیتا گیا۔ جڑا تسی غلط کیتا سی تے پھر میں وہ دی درستی کروائی کہ اللہ دا قرآن بھی محفوظ ہے، نبی علیہ السلام دا فرمان بھی محفوظ ہے۔ ذکر کلا قرآن پاک تے نہیں بولیا جاتا بلکہ پورے دین اور پورے شریعت تے لفظ ذکر بولیا جاتا۔ نماز محمدی نبی پاک علیہ السلام دی نماز بھی محفوظ ہے، جویں نبی پاک علیہ السلام دیاں باقی ادامہ محفوظ نے۔ اور پھر ان ادامہ اندر یہ ذکر کیتا گیا نبی علیہ السلام نے استنجے دا طریقہ کیویں دسیا، صحابی کنے ڈھیلے لے کے آیا نبی علیہ السلام دے کول مٹی دے، نبی علیہ السلام نے کنے لے اور کنے واپس کیتے۔ نبی علیہ السلام دے خطاب دے دوران نبی علیہ السلام دا چہرہ لال ہو گیا، انج لگدا سی جویں نبی علیہ السلام دے چہرے تے انار نچوڑیا ہوئے۔ اس ساری باتوں کا ذکر کیتا گیا پچھلے جمعے اندر۔ اور پھر یہ بھی بات ذکر کیتی گئی کہ جدو نماز حنفی نہیں بڑی سی، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جدو اس دنیا دے آئے نہیں سن تے اس تو پہلے والے لوگ نماز کیڑی پڑھیا کردے سن؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اندر نماز کیڑی پڑھی جاندی سی؟ اور چوتھی بات ذکر کیتی گئی کہ جڑے کہندے نے بھی نبی علیہ السلام دی نماز مکمل نہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے آ کے نماز مکمل کروائی۔ جدوں حضرت امام صاحب آئے نہیں سن کیا صحابہ کرام نمازاں نامکمل پڑھیا کردے سن؟ اور اس تو بعد ایک اور بات ذکر کیتی گئی کہ کسی بھی امام دی نماز دی کوئی گارنٹی نہیں، سانو اعتماد ہے، یقین ہے، ساڈا حسن ظن ہے اللہ دے نیک بندے سن، انہاں دیاں نمازاں قبول نے، انہاں دیاں نمازاں اچھیاں سن، لیکن میرے کولے کوئی گارنٹی نہیں، میرے کولے کوئی دلیل نہیں بھی انہاں دی نماز اللہ نے قبول کر لئی یا نہیں کیتی، ایدی میرے کولے دلیل نہیں۔
میرے کولے صحابہ کرام دی نماز دی دلیل موجود ہے. صحابہ کرام دی نماز قبول سی, اللہ انہاں تے راضی ہویا, اللہ نے دنیا تے انہاں نو جنت دین دا اعلان کر دیتا, اور اللہ نے انہاں دے ایمان نو ساڈے واسطے معیار بنا چھڑیا. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. لوگوں ہدایت چاہتے ہو تو پھر رستہ صحابہ کرام والا اختیار کرنا پائے گا. جنت چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, پھر ایمان صحابہ ورگا لے آنا پائے گا. پتہ لگا صحابہ دا ایمان قبول سی, صحابہ دیاں نمازاں قبول سن, اللہ نے تا انہاں دے ایمان نو, انہاں دی نماز نو ساڈے واسطے معیار اور گارنٹی بنایا. اے پچھلے جمعے چ گلاں ہوئی یاد آ گئی ہیں کہ کوئی نہ آ گئی ہیں؟ چلو ہن اگلا جمعہ شروع کریے. اج والا اے ہن والا شروع کرنا. یہ تے پچھلیاں گلاں سن جمعے والا چھوڑو. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر ہجے تمہید ہی چل رہی, ابھی جمعہ طویل تے نماز نبوی انشاءاللہ آگے آئی. اللہ اکبر اللہ. اج دے جمعۃ المبارک اندر اے نظریہ اور اے ذہن بنا کے آیا بھی تہانوں یہ دسنا چاہنا بھی جیڑا نبی علیہ السلام دی مخالفت کردا ہے, نبی پاک دے طریقے دی مخالفت کردا ہے, یعنی نبی علیہ السلام دی بات نو چھڑ کے غیراں دی بات نو تسلیم کردا ہے, نبی پاک دا طریقہ چھڑ کے, سنت مصطفیٰ چھڑ کے, طریقہ مصطفیٰ چھڑ کے, حدیث مصطفیٰ چھڑ کے کسی ہور دی گل نو مندا ہے, اپنے دل دی گل نو مندا ہے, اپنی خواہشات دی گل نو مندا ہے, کسی دوسرے تیسرے دی گل نو مندا ہے. او دا انجام کیا ہے؟ اللہ رب العزت دے ہاں او دی حیثیت کیا ہے؟ اللہ نو بندہ کیسا لگدا ہے جڑا طریقہ مصطفیٰ نو چھڑ کے غیراں دا طریقہ اپناندا ہے. بات نو یاد رکھنا, دل دیاں تختیاں تے بات نو نوٹ کر لینا. زندگی دا آخری سانس بھی تہاڈا اس بات تے نکلے, تہاڈے ذہن اندر یہ بات گردش کر دی ہوئے. جیڑے بندے نماز حنفی پڑھ دے او کلمہ کیڑا پڑھ دے؟ کلمہ حنفی سناؤ جیڑا حنفی نماز پڑھ دے. جیڑا بندہ حنفی نماز پڑھ دا ہے وہ کلمہ حنفی سنائے. تے میں نماز محمدی پڑھنا, میرے کو کلمہ محمدی سنو. اللہ دی زمین تے جتنے بھی گناہ موجود ہیں, جتنے بھی خلقت انسانیت اندر, بنی آدم اندر, اولاد آدم اندر جتنے بھی گناہ پائے جاندے ہیں, شرک تو بعد اللہ دی زمین تے سب تو بڑا گناہ پیغمبر اور رسول دی مخالفت کرنا ہے. شرک بھی پیغمبر دی مخالفت, نبی دی مخالفت شرک بھی ہے, کیونکہ نبی پاک نے تو شرک نہیں نہ دسیا, نبی پاک نے شرک تو روکیا, منع کیتا. شرک بھی سنت دی مخالفت ہے, اور اس دنیا کائنات تے سب تو بڑا جرم ہے ہی نبی اور رسول پیغمبر دی مخالفت ہے. اللہ اکبر اللہ. اللہ نو بندہ برا ہی بڑا لگدا ہے جڑا بندہ پیغمبر رسول اور نبی دی اطاعت نہیں کردا, مخالفت کردا ہے. کیونکہ جڑا پیغمبر ہوندا ہے انہیں اپنی گل نہیں کرنی, انہیں اللہ دی گل کرنی ہے. انہیں اپنی گل نہیں کرنی, انہیں اپنا طریقہ نہیں دسنا, انہیں طریقہ رب کائنات دا طریقہ لوگاں نو دسنا ہے. اللہ اکبر اللہ. آئیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر
اس بات دا ذکر کیتا ہے اے لوگ امتی اسی عام لوگ تے عام رہ گئے نبی دے صحابہ تے صحابہ رہ گئے اگر کسے نبی دے گھر والے نے یا نبی دی کسے نبی دی ذریت وچوں پیدا ہونے والے کسے بھی شخص نے کسے بھی انسان نے پیغمبر دی مخالفت کیتی ہے اس نبی دی مخالفت کیتی اس نبی دی اطاعت نہ کیتی اللہ نے انہوں بھی نہیں چھڑیا اللہ نے وہ دیتے بھی اپنا عذاب لے کے آنا حضرت نوح پیغمبر دی بیوی ہے پیغمبر دا کھانا پکان والی ہے پیغمبر دے بستر تے آرام کرنے والی ہے پیغمبر دے کپڑے توڑ والی ہے لیکن پیغمبر دی نافرمان ہے رب نے عذاب اندر مبتلا کر کے لوگاں نو دسیا پاویں میرے نبی دے گھر وچوں کوئی ساڈے نبی دی مخالفت کرے اسی انہوں کدی نہیں چھڑیا اسی تے پھر دور دیاں گدا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر پیغمبر دے طریقے دی مخالفت کرنے والے آدھا انجام کی بیان کیتا ذرا سننا توجہ کرنا میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہون والا مال کے ارض و سما دا قرآن بیان کر دے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فرمایا کائنات دے لوگوں ڈر جانا چاہیے انہاں لوگاں نو ڈر جانا چاہیے جڑے لوگ ساڈے پیغمبر دی مخالفت کردے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ پس ڈر جانا چاہیے انہاں لوگاں نو یخالفون عن امرہ جڑے ساڈے نبی دے امر دی مخالفت کردے نے جڑے ساڈے نبی دی اطاعت نہیں کردے جڑے ساڈے نبی دا طریقہ نہیں اپناندے یخالفون عن امرہ او مخالفت کردے نے انہاں نو دس دیتا جائے اے طریقہ پیغمبر دا اے طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائے تے آ غیران دے طریقے آ لوکاں دے طریقے فرمایا جڑے بندے پیغمبر دا طریقہ چھاڑ دے نے پیغمبر دے طریقے دی مخالفت کر دے نے فرمایا التصیبہم فتنہ فرمایا انہاں نو ڈرنا چاہیے او نہ ہوئے رب دی طرفوں کسی آزمائش اندر مبتلا کر دے جان انہاں دے کوئی فتنہ آن گرے او کسی فتنے اندر مبتلا کر دیتے جان اللہ اکبر اللہ درات محترم پتہ لگا جڑا بندہ پیغمبر دی مخالفت کر دے جڑا بندہ نبی دی مخالفت کر دے اللہ دی طرفوں آزمائشاں دا شکار ہو جاندا ہے بندہ اللہ دی طرفوں عذاب دا شکار ہو جاندا ہے بندہ اللہ دی طرفوں فتنے دا شکار ہو جاندا ہے او بندہ
جڑا پیغمبر دی مخالفت کردا ہے، جڑا نبی دا طریقہ چھڑ کے، نبی دا طریقہ چھڑ کے تے غیراں دا طریقہ بناندا ہے، جڑا نبی پاک علیہ السلام دی گل نو نہیں مندا، اللہ دنیا اندر یونوں فتنے اندر مبتلا کر چھڑ دے۔ اللہ اکبر، بس ایتھے ہی بس نہیں، اگر دنیا تے فتنیاں دی پکڑ تو بچ گیا، دنیا تے اگر وہ رب دی پکڑ تو بچ گیا، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ فرمایا کائنات دے لوگوں، اگر رب دی پکڑ تو دنیا تے بچ گیا تے قیامت والے دن دردناک عذاب دیتا جائے گا، قیامت والے دن دردناک عذاب وچ مبتلا کر دیتا جائے گا۔ جنہیں دنیا تے پیغمبر دی مخالفت کی تھی، جنہیں دنیا تے پیغمبر دا طریقہ چھاڑ دیتا، جنہیں دنیا تے پیغمبر دے طریقے نو اختیار نہ کیتا، اللہ کو اکبر، اللہ او بندہ دنیا دے فتنیاں دا شکار، او بندہ آخرت اندر دردناک عذاب دا شکار ہوئے گا۔ اللہ کو اکبر، اللہ حضرات محترم توجہ کرنا، غور کرنا، ایک دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ فرمایا کائنات دے لوگوں، گندا بندہ جنہیں دنیا دے پیغمبر دی مخالفت کی تھی، جنہیں دنیا دے پیغمبر دا طریقہ چھڑ دیتا، جنہیں دنیا دے پیغمبر دے طریقے نو نہ اپنایا، جنہیں دنیا دے پیغمبر دا طریقہ چھڑ کے غیران دا طریقہ بنایا، زد اندر آ گیا، زد اندر میں نبی دی گل نہیں مننی، میں پیغمبر دی گل نو نہیں مننا۔ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، او بندہ اپنے ہتھانوں کٹ کٹ کے کھائے گا۔ یوم یعز الظالم علی یدیہ، یدن ہاتھ کو کہا جاتا ہے، یدئی ہاتھوں کو کہا جاتا ہے۔ یوم یعز الظالم، اس دن کاٹے گا ظالم یدئی اپنے ہاتھوں کو۔ یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، تے نال روے گا، نال چلائے گا، نال ہوا بھرے گا، نال ہوا مارے گا، نال اچھی اچھی جناب ٹھائی مار کے روئے گا، نال کہے گا یا لیتنی، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے لوگوں میں کتے دنیا تے پیغمبر دی مخالفت نہ کردا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں دنیا دے پیغمبر دے طریقے نو اپنا لیندا، کاش میں دنیا دے پیغمبر دے طریقے دی مخالفت نہ کردا۔ یا لیتنی، ہائے افسوس، ہائے افسوس، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ سبیل کا معنی رستہ ہوتا ہے، سبیلا رسول، سبیلا رسول کا رستہ، کہیں میں پیغمبر کا رستہ نہ چھوڑ دا۔ بندہ قیامت والے دن، بندہ قیامت والے دن روئے گا، چلائے گا، افسوس کرے گا، کاش میں پیغمبر دا طریقہ نہ چھڑ دا، کاش میں نماز محمدی نہ چھڑ دا، کاش میں نماز حنفی نہ پڑھ دا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ کائنات دے لوگوں، گڑھ فتح شاہ دے باسیوں، بڑی عقل والے، بڑی فہم و فراست والے جے،
بندہ جنہ بھی سیانا نہ کو ہوئے، بندہ جنہ بھی دانا ہوئے، بندہ پاوے جنہ مرضی عقل مند بن جاوے، لیکن رب دیاں ایتاں دا مقابلہ نہیں جے ہو سکدا، پیغمبر دیاں حدیثاں دا مقابلہ نہیں جے ہو سکدا، پیغمبر دے طریقے دا مقابلہ نہیں جے کیتا جا سکدا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا، پتہ لگا مخالفت پیغمبر دی رب نو گوارا ہی کوئی نہیں۔ جڑا بندہ نبی دے طریقے دی مخالفت کر دے، جڑا بندہ نبی دا طریقہ چھڑ کے غیران دا طریقہ بنا دے، ان تصیبہم فتنہ، دنیا اندر فتنیاں دا شکار ہو جاندہ ہے بندہ، دنیا اندر فتنیاں وچ مبتلا کر دیتا جاندہ بندہ، او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب اس بندے نو دیتا جاندہ ہے، ایک دنیا دا عذاب، آخرت دا عذاب، اور پھر اللہ نے آخرت دے عذاب دی وضاحت کر دیتی ہے۔ فرمایا یوم یعز الظالم علی یدیہ، ظالم اپنے ہتھانوں کٹے گا اس وقت اندر، قیامت والے دن، میدان معاشر والے دن، ہوا مارن تو چنگائے بندہ ایتھے ہی پیغمبر دا طریقہ اپنا لوے، اوتھے رون تو چنگائے بندہ ایتھے پیغمبر دی اطاعت کر لوے، اوتھے رون تو چنگائے اوتھے ہاتھ وڈ وڈ کے کھان تو چنگائے بندہ ایتھے دنیا دے پیغمبر دی اطاعت کر لوے، بندہ ایتھے دنیا دے پیغمبر دیاں گلاں من لوے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا، بات نو یاد رکھنا، بات نو یاد رکھنا۔ اسی کلمہ محمدی پڑھیا ہے تے نماز بھی محمدی پڑھنی ہے، اسی کلمہ محمد الرسول اللہ دا پڑھیا ہے تے اسی گل بھی نبی پاک دی مننی ہے، اور دوسرے تیسرے دی کسے دی گل نہیں جو مننی۔ اللہ اکبر، امام سارے ساڑیاں کھان دے تارے، امام سارے اماماں دے پیران دی جتی دے وچوں اڈن والی خاک، ساڑے پاک ساڑی اکھیاں دا سرم ہے، سارے اماماں دیاں جتیاں ساڑے سران دا تاج نے، لیکن بات مننی ہے دے محمد رسول اللہ دی مننی ہے۔ ایک تو انو معاشرے دی مثال دے دے ماں تے نماز حنفی دا بھی تھوڑا جا وضاحت کر کے تھوڑا جا رد بھی کر دے ماں۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم ایک گل نو ذہن اندر رکھنا، تسی سیانے بندے ہو، عقل مند بندے ہو تے فیصلہ تواڈے تے چھڑ کے جانا ہے، اپنے ضمیر نال فیصلہ کر لیا جے کلمہ محمد الرسول اللہ دا پڑھیا ہے تے گلاں کے دیاں من دے پھر دے ہو، طریقہ کے دا بنا دے پھر دے ہو۔ اے بات یاد رکھنا، مثال لے لاؤ، ایتھے معاشرے اندر ایک بندہ ہوئے، او اپنے باپ دے گھر اندر رہندا ہوئے تے اپنے باپ دی ایک گل نہ مننے، اپنے باپ دی ایک گل نہ مننے تے پورے علاقے دا فرما بردار ہوئے، ہر بڑے نو چھوک کے ملدا ہوئے، ہر بزرگ دا ادب کردا ہوئے، ہر بڑے دا احترام کردا ہوئے تے اپنے باپ دیاں گستاخیاں کرے، اپنے باپ نو گاڑاں کڈے، اپنے باپ دی ایک گل بھی نہ مننے۔ اب ایمان نال دسیا جے او بندہ فرما بردار گنیا جائے گا یا گستاخ گنیا جائے گا؟ وہ گستاخ گنیا جائے گا۔ وہ جمن والے باپ دا سکا نہیں، ساڈا کتوں سکا ہو سکتا ہے؟ جدے گھر وچ رہندا ہے اے او دا سکا نہیں، ساڈا کتوں سکا ہو سکتا ہے؟ جدیاں روٹیاں کھاندا ہے او دا سکا نہیں، ساڈا سکا کتوں ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، پتہ لگا جڑا اپنے باپ دا نافرمان ہوئے ساری دنیا دا فرما بردار بن جائے، او نافرمان ہی گنیا جاندا ہے، او نافرمان دے گستاخ ہی گنیا جاندا ہے۔ جنہیں کلمہ محمد رسول اللہ دا پڑھیا ہوئے پاویں سارے جگ دے طریقے اپنائی پھردا ہوئے، اگر محمد رسول اللہ دا طریقہ نہیں اپنائے گا وہ گستاخ گنیا جائے گا، وہ نافرمان گنیا جائے گا، کیونکہ جدا کلمہ پڑھی دائے وہ دے پیچھے چلی دائے، جدا کلمہ پڑھی دائے وہ دی گل منی دیئے، جدا کلمہ پڑھی دائے وہ دے طریقے تے چلی
چلی دائے او دے پیچھے پیچھے چلی دائے جدو اسی وڈا مان لیا محمد رسول اللہ نو اسی وڈا مان لیا کالی کملی والے نو پھر امام کی رہ گئے پھر مفتی کی رہ گئے پھر جناب ولی کی رہ گئے سارے تھلے سب تو بڑی ذات میرے کالی کملی والے دی ذات ہے گل مننی ہے تے کالی کملی والے دی مننی ہے اللہ اکبر اللہ درات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا تے پھر محبت دا جملہ انج بول جاوا اللہ اکبر محمد محمد فقاندہ چلا جا محمد محمد فقاندہ چلا جا ایخو گیت سمسام گاندہ چلا جا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد فقاندہ چلا جا مسلمان بن جا مسلمان ہو جا نبی جی دی سنت تے قربان ہو جا تے بدعت دے سار خاک پاندہ چلا جا اور بدعت دے سار خاک پاندہ چلا جا ایخو گیت سمسام گاندہ چلا جا محمد محمد فقاندہ چلا جا اللہ اکبر اللہ درات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا میں دو مقام رب دے قرآن دے دو مقام پڑھ چکے ہیں تے تو انو اے بات ذکر کر چکے ہیں جڑا بندہ پیغمبر دا طریقہ چھڑ دیندا گلاں یاد رکھیا جے تسی پچھلے جمعے والیاں بھی بھول گئے جے اللہ اکبر اللہ گلاں یاد رکھنا جڑا پیغمبر دا طریقہ چھڑدا ہے اللہ دنیا وچ فتنیاں وچ مبتلا کر چھڑ دے او یصیبہم عذاب علیم یا اللہ قیامت والے دن دردناک عذاب دے گا اور تیسرے نمبر تے جڑی دوسری آیت پڑھی تے تیسری گل کی تھی یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا گندا بندہ ظالم بندہ قیامت والے دن ہتھاں نوں کٹ کے کھائے گا نال کہے گا کاش میں دنیا دے پیغمبر دا طریقہ نہ چھڑدا کاش میں دنیا دے پیغمبر دی اطاعت کر لیندا اللہ اکبر اللہ درات محترم تین گلاں میں دس چکیا ذہن اندر بیٹھا لا اللہ اکبر اللہ درات محترم تھوڑا جا کے چلیے اللہ اکبر غزوہ احد دا موقع غزوہ احد دا موقع اللہ اکبر تے جنگ بڑی چھڑ گئی ہے جنگ بڑی چھڑ گئی ہے تے جناب نبی علیہ السلام نے جناب 50 صحابہ دا قافلہ 50 صحابہ دا لشکر اینڈ کر کے احد دے پہاڑ تے اینڈ کر کے ایک درے تے 50 صحابیاں دی ڈیوٹی لا دیتی اور انہاں دا امیر بنا دیتا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ اکبر اللہ امیر بنایا امیر قافلہ بنایا تے بنا کے 50 دی ڈیوٹی لا دیتی اوتھے جناب چلے جاؤ اور درے تے جا کے چڑھ جاؤ تے جتنی دیر تک میرا آرڈر نہ آوے جتنی دیر تک میرا حکم نہ آوے اتنی دیر تک تسی تھلے نہیں اترنا اتنی دیر تک تسی تھلے نہیں آنا حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے الفاظ ارشاد فرمائے آقا فرماتے ہیں تسی اے ویکھ لو اسی جناب ہسی ہار گیا سانو جناب شکست ہو گئی ہے تے ساڈے تے پرندے آ جان تے پرندے آ کے ساڈا گوشت نوچن لگ پین ساڈا گوشت کھان لگ پین تے تہانو پھر بھی اجازت نہیں ہے تسی پھر بھی او درہ چھڑ کے نیچے نہیں اترنا تسی اوتھے ہی کھڑے رہنا صحیح البخاری پڑھ رہے ہیں صحیح البخاری اندر آندا ہے فرمایا تسی درہ نہیں چھڑنا وہ پہاڑی چھڑ کے نیچے نہیں آنا اللہ اکبر اللہ درات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا تے جناب 50 صحابہ چڑھ گئے اینڈ کر کے درے تے چڑھ گئے تے پیرا دین لگ پے تے ادھروں جنگ احد شروع ہو گئی ہے میدان احد سج گیا ہے احد دی لڑائی ہون لگ پئی میرے نبی پاک علیہ السلام نے جنگ لڑی جا رہی ہے جنگ لڑی جا رہی ہے حتیٰ کہ کافر شکست کھا کے کافر ہار کے دوڑن لگ پے کچھ مارے گئے کچھ جناب دوڑ گئے کچھ واپس بھج گئے واپس نس گئے اللہ اکبر اللہ مسلمانوں فتح ہو گئی ہے فتح ہو گئی مسلمان جت گئے نے جنگ غزوہ احد دا موقع مسلمان
جنگ جت گئے اللہ اکبر اللہ تے نبی دے صحابہ ان کر کے تشریف فرمانے میدان احد اندر تے 50 صحابہ اسے درے تے کھڑے نے 50 صحابہ اسے درے تے چڑھ کے کھڑے نے اللہ اکبر اللہ تے او جڑے 50 صحابہ نے انہاں ویکھیا اے تے کافر جڑے نے اے تے ہار گئے نے ہار کے دوڑن لگ پے نے صحابہ بیان کر دے نے اسی مشرکین مکہ دیاں عورتاں نو ویکھیا وہ اپنیاں پنڈلیاں دو کپڑے اٹھا کے وہ دوڑ دیاں جا رہیاں سن وہ میدان چھڑ کے نس دے جا رہے سن دوڑ گئے تے جدوں انہاں نے ویکھیا مسلماناں نو تے فتح مل گئی ہے مسلمان دے مال غنیمت سمیٹن لگ پے نے مسلمان دے مال اکٹھا کرن لگ پے نے تے او جڑے 50 صحابہ نے نا انہاں 50 صحابہ دے وچوں کچھ چند صحابہ نے جنہاں خیال کیتا مسلمان جت گئے نے مسلمان تے جناب بازی جت گئے نے کافر ہار گئے نے کافر واپس چلے گئے نے انہاں وچوں چند بندے انہاں ویکھیا جناب مسلمان تے جت گئے نے مال اکٹھا کر دے پر چلیے دوڑاں لا دیو تے جا کے مال اکٹھا مال غنیمت کر لاؤ اللہ اکبر اللہ انہاں وچوں 12 صحابہ اس درے تے کھڑے رہے باقی سارے دوڑاں لا دیتیاں باقی سارے تھلے آ گئے کیونکہ جڑے حالات نظر آندے پے سن انہاں حالات دے پیش نظر تھلے آ گئے حالات ویکھ کے تھلے آ گئے کیونکہ مسلمان فتح حاصل کر چکے سن مسلمان جت چکے سن کافر دوڑاں لا چکے سن اللہ اکبر اللہ حضرات محترم اے جدوں 50 صحابہ وچوں 38 تھلے آ گئے 12 اوتے کھڑے رہے اللہ اکبر اللہ تے جدوں انہاں 38 نے تھلے آئے 12 اوپر کھڑے نے او جڑے کفار مکہ سن او پیچھے گئے پہاڑ دے انہاں ویکھیا پہاڑ خالی ہو گیا ہے جتھے 50 جناب تیر انداز کھڑے سن 50 گھڑ سوار کھڑے سن او پہاڑ خالی ہو گیا ہے صرف 12 بندے نظر آندے پے نے مشرکین مکہ نے اتوں دی ہو کے حملہ کیتا حملہ کر کے انہاں 12 نو شہید کیتا 12 نو شہید کر کے نیچے آئے پھر مسلمانہ تے حملہ کر دیتا مسلمان 70 شہید ہو گئے 70 مسلمان مارے گئے 70 مسلمان کٹ دیتے گئے فتح ہوئی شکست اندر بدل گئی ہار جڑی جناب جیتا ہار اندر بدل گئی مسلمانہ نو جناب بڑا نقصان اٹھانا پیا میرے نبی دے جناب دندان مبارک شہید کر دیتے گئے نے میرے نبی دے ان کر کے رخساراں تے ان کر کے ٹوپی پہنی ہے اس ٹوپی دے کئی ایک کل کئی ایک سنگلیاں اور میرے نبی دے ان کر کے رخساراں تے کھب گئیاں نے حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے دسیا نبی پاک نے حکم کیتا سی درہ چھڑ کے نہیں آنا پاویں ساڑیاں بوٹیاں پرندے آ کے چک دے خومن پاویں سانو فتح ہو جائے یا شکست ہو جائے میرے حکم تو پہلے تسی درہ نہیں چھڑنا صحابہ نے درہ چھڑ دیتا ہے 12 صحابہ کھڑے نے انہاں نے نبی علیہ السلام دے امر دی مخالفت نہ چاندیاں خویاں کیتی ہے جان کے نہیں کیتی نہ چاندیاں خویاں کیتی ہے نیچے آ گئے فتح شکست اندر بدل گئی ہے اللہ نے دسیا لوگوں جڑا نبی دی مخالفت کرے میں کدی بھی انہوں معاف نہیں کریا کردا جڑا نبی دی مخالفت کرے میں انہوں کدی معاف نہیں کریا کردا صحابہ تے صحابہ رہ گئے وہ نبی دے گھر والے رہ گئے حضرت لوط پیغمبر دی بیوی ہے لیکن پیغمبر دی نافرمان ہے پیغمبر دا کھانا پکان والی ہے پیغمبر دے بستر دی زینت بنن والی ہے لیکن پیغمبر دی نافرمان ہے پیغمبر دا طریقہ اختیار نہیں کر دی رب نو اتنی بری لگی ہے رب نے دلیل کر دیتا تباہ کر دیتا اس سے بستی والیاں دے وچ رب نے اینجا سمانہ تے لے جا کے اتو الٹیاں کر کے سٹ دیتا اللہ نے تباہ و برباد کر دیتا جڑا پیغمبر دا نافرمان سی جنہیں نبی دا طریقہ چھڑ دیتا رب نے ذلیل کر دیتا اے غزوہ احد دا موقع 38 صحابہ نیچے آ گئے 12 کھڑے رہے
اور نبی علیہ السلام دا حکم چھڈن دی اینا نقصان اٹھانا پیا کہ 70 بندے مارے گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے پیغمبر دی اے نکے جے حکم دی ایک مخالفت ہو گئی، نہ چاندیا ہویا جان بوجھ کے نہیں، ظاہری حالات نظر آ رہے سن، شکست ہو گئی ہے، مشرکین مکہ دوڑ رہے نے، صحابہ نے اس لیے درہ چھوڑا، صحابہ تاں درہ چھڑ کے آئے، حالات نظر آ رہے سن بھی فتح ہو چکی ہے، لیکن پیغمبر دا حکم تھی پاویں فتح ہو جائے پاویں شکست ہوئے درہ نہیں چھڑنا، صحابہ نے درہ چھڑ دیتا، پہاڑ چھڑ کے نیچے آ گئے، کتنا نقصان اٹھانا پیا، فتح شکست اندر بدل گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اتنا نقصان ہویا، میرے نبی دے دندان مبارک شہید کر دیتے گئے، نبی علیہ السلام دے چہرے تے زخم لگ گئے، اتنا نقصان اٹھانا پیا پیغمبر دی مخالفت کرن نال، پیغمبر دا حکم چھڈن نال۔ اسی کہنے ہیں ایک حدیث نہ منی تے کی ہو جائے گا، ایک حدیث نہ منی تے کی ہو جائے گا، ایک حکم نہ منیا تے کی ہو جائے گا، کیڑا عذاب آن لگا ہے، ایک نبی دی گل نہ منی کیڑا عذاب آن لگا ہے، اسی کہنے ہیں عذاب دا انتظار کر دیو، عذاب آئے گا تو پھر پیغمبر دی مخالفت چھڑاں گے، عذاب آئے گا آسمانہ تو پتھرہ دی بارش ہوئے گی، آسمان دا سورج مخالف سمت تو نکلے گا، پھر چھڑاں گے نبی دی مخالفت۔ تیری زندگی دا کیڑا پتہ ہے، تیری زندگی دا کیڑا پتہ ہے، تینوں مسجد چو باہر نکلن دی توفیق نہ ہوئے، پیغمبر دی قدم قدم تے مخالفت کرنا ہے، نماز اندر، اپنی زکاة اندر، حج اندر، عمر اندر پیغمبر دا طریقہ چھڑ کے غیران دا طریقہ اپنانا ہے، 10 تینوں میں نبی دا امتی مننا تے کیویں مننا، ایک باپ دا نافرمان پورے علاقے دا فرما بردار ہوئے تے پورا نافرمان گنیا جاندہ ہے، گستاخ گنیا جاندہ ہے، تو پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے طریقہ غیران دا اپنائے، 10 میں تینوں نبی دا امتی مننا تے کیویں مننا، کلمہ محمد الرسول اللہ دا پڑھیا ہے، کلمہ محمدی پڑھیا ہے، نماز حنفی پڑھنی ہے، ایک کتھوں دا دین ہے، ایک کتھوں دین لئی پھرنا ہے، یا تے کلمہ حنفی سوڑا، اگر حنفی نماز پڑھی جاندی تو پھر کلمہ بھی حنفی بڑا، تے کلمہ محمد الرسول اللہ دا پڑھیا تے نماز بھی محمدی پڑھیا کر۔ اللہ اکبر، اللہ درات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا، گل سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ آ رہی ہے نا، سمجھ آئے گی انشاءاللہ، ذرا دل دیاں تختیاں کھول کے تعصب دی اینک لا کے سنو، اور اللہ دی قسم ہے اسی بڑے سیدھے لوگ ہیں، اسی سٹیٹ فارورڈ لوگ، اسی کدی نہیں آکھیا ایدی بھی مان لو، ایدی بھی مان لو، ایدی بھی سن لو، ایدی بھی سن لو، ہم نے یہ کبھی نہیں کہا، اس کی بھی مان لو، وہ بھی ٹھیک ہی کہتا ہوگا، اس کی بھی بات ٹھیک ہی ہوگی، ہم نے یہ کبھی نہیں کہا فلاں کی بھی مان لو، وہ بھی سچ کہتا ہوگا، اس میں بھی فیوز و برکات ہوگی، ہم نے یہ کبھی نہیں کہا، ہم سٹیٹ فارورڈ لوگ ہیں، ہم ایک دل رکھتے ہیں، ہم بے وفائی نہیں کرتے، ہم جگہ جگہ پہ دل کو نہیں دیتے، ہم جگہ جگہ پہ دل کی محبتیں تقسیم نہیں کرتے، ہم دل میں کسی اور کو نہیں بساتے، اور کہاں یاد آئے حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے لوگوں ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں دینے کو، دونوں ہی ہم نے دے دی، ایک سر تھا اور ایک دل تھا، سر ہم نے رب کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے، دل ہم نے محمد الرسول اللہ کو دے دیا ہے، سارے کو دو ہی چیزاں نے دین نو، یا سارے یا دل لے، دا سارے رب نو دے چھڑی آئے، رب تو علاوہ کسے دے گے جھک نہیں سکتا، دل وچ محمد الرسول اللہ تو علاوہ کوئی ہور واسی نہیں سکتا، اسی فارورڈ لوگ اسی سدھے لوگ اسی کدی نہیں آکھیا فلان دی بھی من لو، فلان بھی بسا لو، شافی بھی حضرت شافی نے بھی من لو، حضرت امام ابو حنیفہ نے بھی من لو، ان بھی من لو، او دی بھی گل نو من لو، سارے دی من لو، نا اسی امامہ دے امام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نو منے، اسی جنہوں من لیا پیچھے لوڑی کوئی نہیں رہ گئی،
ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜਦਾ ਜਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਇੱਥੇ ਆ اللہ اکبر اللہ کہندا لب کے لیاواں کتوں سونا تیرے نال دا تے ساڈے کولوں پوچھ اسی تینوں دسیے سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی اسی جنوں من لیا ہے اسی او دے تو بعد کسے نوں تلاش ہی نہیں کیتا سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی اوہ مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلا سب سمجھا گیا اسی کوئی نہیں کسے دوسرے تیسرے دا رستہ تلاش کیتا آج شیر اتو ہی آنڈا ہے میں تیاری کو نہیں کر گیا اللہ اکبر اللہ درات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا اس واسطے میرے محترم بھائیو اسی کدی نہیں آکھیا دی بھی منو اسی ایک دی منان آئے اسی کدی بھی دوسرے دی محبت دل وچ نہیں بسائی اسی وفادار لوگ سر جھکایا ہے تے رب دے سامنے جھکایا ہے کدی کسے دوسرے دے اگے سر نہیں جھکایا اسی کدی بھی رب دے حق اندر بے وفائی نہیں جے کیتی دل اندر کالی کملی والے نوں بسایا ہے نبی پاک تو بعد کے اسی کسی اور نوں جگہ دل اندر دیتی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ تے اسے پیغمبر دیاں گلاں منیا کر اسے پیغمبر دی اطاعت کریا کر اسے پیغمبر دے آکھے منیا کر بندہ جڈا بھی سیاںا وڈا مرضی بن جائے جڈا وڈی مرضی بن جائے جڈا مرضی عقل مند بن جائے جڈا مرضی پرے بچیت والا بن جائے لیکن سونےوں پیغمبر دیاں مخالفتاں چنگیاں نہیں جے ہوندیاں نبی پاک دا طریقہ چھڑ کے غیراں دیاں گلاں مننا چنگی گل کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ درات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا صحیح البخاری اندر آندا ہے صحیح البخاری حوالے دا ذمہ دار میں جنیاں گلاں کراں گا اللہ دی قسم چک کے حوالے نال کراں گا اور تانوں پتہ مستج سٹیج اے تو جڑی بھی گل بیان ہوئے گی دلیل نال ہوئے گی صحیح البخاری اندر آندا ہے آقا فرماندے نے ایک بندہ جا رہا سی سفر کر رہا سی انہیں اپنا تے بندہ اپنی شلوار ٹکھنیاں تو نیچی کیتی ہوئی سی پیغمبر دی مخالفت کر رہا سی نبی پاک نے فرمایا ہے اپنی شلوار گٹیاں تو اونچی رکھیا کرو اپنی شلوار گٹیاں تو اونچی رکھیا کرو جدی شلوار گٹیاں تو تھلے ہوئے گی جنی تھلے ہوئے گی اونا حصہ جہنم اندر جائے گا اونا حصہ جہنم دی آگ نال جلے گا اللہ اکبر اللہ آقا فرماندے نے ایک بندہ پیغمبر دی مخالفت کر کے شلوار تھلے ٹخنیاں تو کر کے جا رہا سی سفر کردہ پیا سی فرمایا اللہ نو اینا گسایا اللہ نے انہا غضب ہو دیتی آیا اللہ نے انہوں زمین وچ دن سا دیتا وہ زمین وچ چلا گیا قیامت دیاں کندہ تک وہ زمین وچ دن ستا رہے گا اللہ نے بندہ برا ہی بڑا لگ دے چھڑا نبی پاک دا طریقہ چھڑ کے تے غیران دا طریقہ بناندہ پھرے آج تیرے جناب سٹوڈنٹ آج تیرے جننے میں کالج یونیورسٹیاں وچ پڑھنے والے سارے کالجاں وچ جاندے نے سارے آندیاں پینٹاں جناب ٹخنیاں تو تھلے نظر آندیاں نے ایتھے کئیاں بندیاں نوں میں ویکھی ہے اللہ جان دا شلوار رکھ دے چھٹ تخنیاں تو نیچے کہندے نے جناب ساڑے شوز میچ ہی تا ہوندے نے ساڑے شوز پھب دے ہی تانے اگر شلوار تخنیاں تو تھلے رکھی جائے میں کی کراں تیری سجاوٹ نو میں کی کراں تیرے پھبن نو میں کی کراں تیری زینت نو تو پیغمبر دی مخالفت کر کے زینت بنے گا تو زینت نہیں بن سکدا تو جہنم دا وبال بنے گا اللہ اکبر اللہ درات محترم توجہ کرنا غور کر
دے جانا نبی علیہ السلام نے ویکھیا صحیح مسلم اندر آندا ہے نبی علیہ السلام نے ویکھیا ایک بندہ کھبے ہاتھ نال کھانا کھاندا پیا ہے کھبے ہاتھ نال کھانا کھاندا پیا ہے اے تے ساڈے وچوں بندیاں وچوں کئیاں دی عادت ہے کھبے ہاتھ نال ہی لگے رہن گے کھبے ہاتھ نال ہی پانی پیندے رہن گے سجے ہاتھ نال سگرٹ پین گے تے کھبے ہاتھ نال پانی پین گے کھبے ہاتھ نال چاہ تے سجے نال سگرٹ ایک ہی طریقہ ہے حرام کام سجے ہاتھ نال کیتی جانا حلال کام کھبے نال کیتی جانا تو کیویں دا بندہ ہے سگرٹ لائی سجے ہاتھ نال تے کھبے نال پانی پیتی جاندا چاہ پیتی جاندا او کادا طریقہ تیرا نبی علیہ السلام نے ویکھیا بندہ کھبے ہاتھ نال کھانا کھاندا پیا نبی علیہ السلام نے فرمایا او اللہ دے بندے کل بھی یمینی کا دائیں ہاتھ نال کھا سجے نال کھا اللہ اکبر تے جناب تکبر اندر آ گیا ایویں ہاسے مذاق وچ آ گیا ہاسے مذاق اندر آ گیا تے پتہ کی کہندا ہے میرا سجا ہاتھ منہ وال جاندا ہی کوئی نہیں سجا ہاتھ ساڈا نہیں منہ وال جاندا اج میں ایسے بندے نوں کہے بھی داڑھی رکھ لے یار او کہندا جی ساڈے کون رکھی جاندی داڑھی رکھ لے یار کہندا جی ساڈے کون رکھی جاندی اسی بڈھے لگنا مذاق نال کہندا ایویں نے آکھیا اے جی میرا سجا ہاتھ منہ وال نہیں جاندا میرا سجا ہاتھ منہ وال جاندا ہی کوئی نہیں میرا سجا ہاتھ منہ وال نہیں جاندا تکبر اندر آ گیا یا سے مذاق نال آکھیا اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ جڑا بھی سیاںا ہوے حدیثاں دے مقابلے نہیں جے کری دے پیغمبر دیاں مخالفتاں نہیں جے کری دیاں مقابلے نہیں کری دے تے کہن لگا میرا ہاتھ منہ وال جاندا ہی کوئی نہیں نبی پاک نے فرمایا او بھائی والی زبان کھلی ہونٹ کھلے پیارے ہونٹ اوئے وہے ہونٹ نے جڑے رب دے قرآن تو علاوہ بول دے کوئی نہیں رب دی وحی تو علاوہ بول دے کوئی نہیں اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کرے انجی ہو جائے اللہ کرے انجی ہو جائے اس وقت فوراً ایک منٹ نہیں لگا حدیث میں لکھے آئے حوالے دا ذمہ داراں یہ سجے ہاتھ نو فالج پہ گیا سجے ہاتھ نو فالج پہ گیا شل ہو گیا سجا ہاتھ ضائع ہو گیا انج کر کے زمین وال لٹک گیا انج کر کے زمین وال لٹک گیا ساری زندگی گڑ فتح شاہ والے ہو ساری زندگی کھبے ہاتھ نال کھانا کھاندا نالے روندا نالے اکھاں وچوں آنسو بہاندا نال کہندا لوکو پیغمبر دی مخالفت نہ کریا جے نہیں تے دنیا وچ ذلیل ہو جاؤ گے نہیں تے دنیا وچ تباہ ہو جاؤ گے اے ویکھو میرا سجا ہاتھ فالج پہ گیا ہے میرے سجے ہاتھ نو فالج پہ گیا شل ہو گیا ہے سجا ہاتھ زمین وال لٹک گیا ہے تے جناب کھبے نال کھانا کھاندا نال لوکاں نو کہندا لوکو پیغمبر دی مخالفت نہ کریا جے اور لوکو نبی پاک دا طریقہ چھڑ کے غیراں دے طریقے تے نہیں چلی دا جدو پتہ لگ جائے اے پیغمبر دا طریقہ ہے پھر سارے طریقے چھڑ دے ہی دینے جدو پتہ لگ جائے اے نبی پاک نے انج کیتا ہے جب تیرا ایمان دا حق تینج بندا ہے سارے خم تسلیم ہے مزاج رسول پر سارے خم تسلیم ہے مزاج رسول پر مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو ایسا اپنا ایمان بنا ایسا اپنا عقیدہ بنا ایسا اپنا یقین بنا اللہ اکبر اللہ ذرات محترم حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ صحیح البخاری سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ اے بڑے بڑے تابعی گزرے نے انہاں دا دادا سی انہاں دا نام حزن سی تے پیغمبر دا صحابی سی نام حزن تے حزن دا مانا غم ہویا کردا ہے حزن دا مانا غم ہویا کردا ہے حزن دا مانا غم ہویا کردا ہے تے نبی علیہ السلام کول آئے جدوں کلمہ پڑھیا اسلام قبول کرنے واسطے آئے تے کہن لگے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا نام کی ہے کہن لگا میرا نام حزن ہے نبی پاک نو کہن لگا میرا نام حزن ہے آقا فرماندے نے یار تو انج کر تیرے نام دا معنی درست نہیں تیرے نام دا معنی بندا ہے حزن دا معنی غم تو انج کر اپنے نام دا معنی سہل رکھ لے سہل دا معنی آسانی ہویا کردا ہے سہل دا معنی آسانی ہویا کردا ہے لہذا تو نام سہل رکھ لے تے کہن لگا اللہ دے پیغمبر اے تے میرے بڑیاں نے نام رکھی آئے اے تے میرے دادے نے نام رکھی آئے
یہ تے میرے وڈیاں نے نام رکھیا ہے لہذا میں نام تبدیل نہیں کر سکدا اج تسی بھی کہہ دیندے ہو اج اسی بھی کہہ دینے آ یار ساڈے وڈیاں دا طریقہ ہے ساڈے وڈے ختم دواندے رہے میں تاں ختم دوانا وا ساڈے وڈے جناب حنفی نماز پڑھ دے رہے تیرے وڈیاں تے وہی اتر دی رہی ہے تیرے وڈے کلمہ جناب تیرے وڈے نبی سن کہ انہاں دا طریقہ ٹھیک ہو گیا ہے تیرے وڈیاں دا طریقہ ٹھیک نہیں ہو سکدا وڈیاں تو وڈے محمد رسول اللہ دا طریقہ ٹھیک ہے اللہ اکبر اللہ درات محترم کہن لگا اللہ دے پیغمبر یہ نام میرے وڈیاں رکھی ہے لہذا میں نام نہیں بدلنا اور لوگوں نماز حنفی تے پکے رہن والے ہو دس دس کے میں جمعے کسا دیتے نے میں دس دس کے سنا کے سن کے سن ہوندے جا رہے ہو سن کے سن ہوندے جا رہے ہو سن کے سن ہوندے جا رہے ہو کدی ٹس تو مس نہیں جے ہوندے میں طریقہ پیغمبر دا دس ناما اگو تو دادی نانی والی نماز مینوں سنانا ہے دادے نانے والی نماز سنانا ہے میرا دادا انج پڑھدا رہیا میرے وڈے انج پڑھدے رہے اے ویکھ ویکھ اے وی کہندا ہے میرے وڈیاں نے میرا نام رکھیا میرا نام میں تبدیل نہیں کر سکدا تے سید بن مسیب رحمت اللہ علیہ صحیح البخاری اندر لکھ دے نے فرماندے نے لوگو جس دن میرے دادے نے نبی پاک دا حکم نہیں سی منیا نبی پاک دا حکم نہیں سی منیا نبی پاک دی من کے نام تبدیل نہیں کیتا سی نام حزن دا مانا غم بندا سی فرمایا سہل رکھ لے ساغل دا مانا آسانی تے نام تبدیل نہیں کیتا حضرت سید بن مسیب فرماندے نے لوگو اس دن تو لگ کے آج تک ساڈے گھر وچوں کدی غم ختم نہیں ہویا جن نے پیغمبر دی مخالفت کر لئی جن نے نبی پاک دا حکم چھڑ دیتا کدی گھر وچوں غم نہیں جے گیا اوے غماں تو نجات چاہنا ہے پیغمبر دا طریقہ اپنایا کر غماں تو چھٹی چاہنا ہے پیغمبر دا طریقہ اپنایا کر معاملات وچ آسانی چاہنا ہے پیغمبر دا طریقہ اپنایا کر اللہ اکبر تو اماماں نوں لے کے پھرنا ہے کدی کسے امام نوں پیش کرنا ہے کدی کسے مولوی دی گل پیش کرنا ہے کدی کسے مفتی دی گل پیش کرنا ہے اور میں کی کراں تیرے اماماں نوں میں کتھے لے کے جاواں تیرے اماماں نوں میں کتھے سٹاں تیرے مفتیاں نوں ایتھے تے نبیاں دی واہ کوئی نہیں جتھے کالی کملی والے دی گل آ جائے نبیاں نوں جرت نہیں ہے گل کر جان میں تیرے اماماں دی کیویں من لواں ایتھے نبی بھی جناب تے جناب اونچا سا نہیں لیندے دس میں تیرے اماماں دی گل کیویں من لواں میں تیرے اماماں دی کیویں تسلیم کراں ایتھے نبیاں نوں حکم ہے ساڈا پیغمبر آ جائے ساڈے پیغمبر دا حکم آ جائے تہانوں جرت نہیں پیغمبر دے حکم نوں چھڈ کے آپ دا حکم چلا لین دی اللہ اکبر اللہ درات محترم تے تہانوں پتہ ہے حضرت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت دے قریب آسماناں تو نازل ہون گے آسماناں تو آن گے آسماناں تے اللہ نے زندہ اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ قیامت دے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ زمین تے نازل کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اینڈ جناب دمشق دی اینڈ مسجد مینار تے اترن گے تے لوگ سیڑھی لگا کے نیچے اتارن گے جناب مسجد وچ آن گے فجر دی نماز دا ٹائم ہوئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدوں مسجد آن گے حضرت امام مہدی علیہ السلام وہ جماعت کروان لگے ہون گے تے جدوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ویکھن گے تے کہن گے عیسیٰ علیہ السلام جی تعال صلی لنا آؤ نماز تسی پڑھاؤ تسی اللہ دے نبی ہو تسی نماز پڑھاؤ حضرت امام مہدی نو حضرت عیسیٰ جواب دین گے امام مہدی جی نماز تسی پڑھاؤ میں امام بن کے نہیں آیا میں محمد دا غلام بن کے آیا ماں میں محمد دا غلام بن کے آیا ماں میں محمد دا امتی بن کے آیا ماں وہ نبی آ جان نبی اپنی امامت نہیں چمکان دے دس میں تیرے امام دا فتوہ مننا تے کیویں مننا میں تیرے امام دا طریقہ اپناواں تے کیویں اپناواں اللہ اکبر اللہ درات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا میں گل اختصار نہ کراں گا تے گل سمجھا کے جاواں گا سننا محبت نال صحیح البخاری اندر آندا ہے صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام غزوہ تبوک واسطے جاندے پے نے غزوہ تبوک واسطے تے تبوک دا سفر کردیاں نبی علیہ السلام نے انج کر کے ایک باغ وچ نماز پڑھی ہے تے نماز پڑھ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اے جڑا باغ ہے نا اے جڑا باغ ہے اندازہ لاؤ ایہدیاں کھجوراں کنیاں ہون گیاں کھجوراں کنیاں ہون گیاں کوئی صحابی کہن
گل ہے پیغمبر انیاں کھجوراں ہون گیاں کوئی کہن لگا انیاں ہون گیاں نبی پاک نے فرمایا اے دیاں کھجوراں 10 وسق ہون گیاں 10 وسق 10 وسق اس دور دا ایک پیمانہ سی تو ترازو سی اس دور دا فرمایا 10 وسق کھجوراں ہون گیاں تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اس باغ دی جڑی عورت جڑی مالکہ سی میں انہوں آکھیا جدو انہوں کٹنا ہے تے تو اندازہ لگانا ہے تو چیک کرنا ہے کھجوراں کنیاں نکل دیاں نے جدو غزوہ تبوک تو واپسی آئے تے جناب حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے لوگو میں اس عورت کو پوچھیا او دے وچوں کھجوراں کنیاں نکلیاں اس عورت نے آکھیا ابو ہریرہ اے دے وچوں پوریاں 10 وسق کھجوراں نکلیاں نے نہ ایک کھجور ودیے تے نہ ایک کٹیے اے ہے ساڈا مسلک یہ ہے مسلک اہل حدیث اسے کہتے ہیں مسلک اہل حدیث ہم یہ پیغام گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر پہنچا رہے ہیں ہمارے نبی کی زبان میں شک نہیں ہو سکتا ہمارے نبی کی زبان غلط نہیں ہو سکتی امام غلط ہو سکتے ہیں مفتی غلط ہو سکتے ہیں دنیا کا قانون غلط ہو سکتا ہے دستور غلط ہو سکتا ہے ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے کالی کملی والا غلط نہیں ہو سکتا فرمایا 10 وسق پوریاں کھجوراں نکلیاں نہ ایک کھجور ودی تے نہ ہی ایک کٹی ایسی یہی دعوت دیندے پھرنے ہیں لوگوں ساڑھے نبی دی زبان تو نکلیا جملہ غلط نہیں ہو سکتا امام مفتی غلط ہو سکتے نے کالی کملی والا غلط نہیں ہو سکتا اس واسطے امامہ دے پیچھے لگن دی لوڑ کوئی نہیں اگر پیچھے لگنا ہے تو امامہ دے امام محمد الرسول اللہ دے پیچھے لگیا کر ایتھے چلیا کر اچھا اگلی گل اللہ اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا غزوہ تبوک دا سفر ہو رہی ہے نماز پڑھی تے نماز پڑھ کے چل پے آج تھوڑا جا 5 منٹ اتے لے جانے نے ذرا برداشت کرے آجے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم توجہ اللہ اکبر اللہ تے جناب تبوک دا سفر کر دیں تبوک دے میدان اندر پہنچے تبوک دے میدان اندر تبوک دا میدان آ گیا ہے تے نبی پاک نے آرڈر جاری کر دیتا فرمایا آج رات آندھی آئے گی طوفان آئے گا آج رات بڑا سخت طوفان آئے گا اتنا سخت طوفان آئے گا کہ جناب اپنے خیمے دیاں رسیاں بن لے آجے اپنے جانوراں دیاں رسیاں بن لے آجے کیونکہ تبوک دا میدان ریتلا میدان ریتلا علاقہ ہے تے کسی نوں کوئی پتہ نہیں لگ سکتا کہ مال کدھر چلا جائے خیمے کدھر چلے جان روڑ جان جناب اڑ جان تے جناب اس وقت اپنے خیمے دیاں رسیاں بن لے آجے اپنے جانوراں دیاں رسیاں بن لے آجے اور بیٹھ جایا جے تواڈے وچوں کھڑا کوئی نہ ہوئے کھڑا ہو کے کوئی نہ ویکھے اینڈ باہر نکل کے کوئی نہ ویکھے اللہ اکبر تے میری گارنٹی ہے جڑا کھڑا نہیں ہوئے گا تے جڑا جناب باہر نکل کے ویکھے گا بھی نہیں صحیح البخاری بخاری کھٹکتی ہے منکرین حدیث کے سینے میں اللہ اکبر بخاری اندر کہ کوئی بھی کھڑا نہ ہوئے بیٹھے رہے آجے باہر نکل کے نہ ویکھی آجے جڑا باہر نہیں نکلے گا جڑا نبی پاک دی مان کے بیٹھا رہے گا وہ دا کوئی نقصان نہیں ہوئے گا وہ دی میں گارنٹی دینا وا اللہ اکبر اللہ نبی پاک دا حکم آ گیا کوئی اٹھے بھی نہ باہر نکل کے ویکھے بھی نہ اللہ اکبر رات بہ گئی طوفان آ گیا آندھی آ گئی سارے صحابہ اپنے اپنے خیمے اندر ریسٹ کر رہے ہیں آرام کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ حضرات محترم ایک صحابی دے دل اندر خیال آیا ایک صحابی دے دل اندر خیال آیا یار میں نکلنا تے صحیح نکل کے باہر ویکھاں تے صحیح میرا جناب گھوڑا بنے ہے کہ کوئی نہ میرا گھوڑا کتے جناب رسی چڑھا کے کتے چلا نہ گیا ہوئے میں ویکھاں تے صحیح میرا سامان پیا ہے کہ نہیں پیا حالانکہ پیغمبر رسول سی باہر نکل کے کوئی ویکھے نہ باہر نکل کے کوئی نہ ویکھے اٹھ کے کوئی نہ کھڑا ہوئے اے صحابی ایویں نہ چاندیاں ہویا پتہ نہیں لگا گل یاد نہیں رہی ہونی صحابہ دے بارے اے گمان نہیں کیتا جا سکتا وہ نبی دی مخالفت جان بوجھ کے نہیں کر سکتے ہاں جان بوجھ کے نہیں کیتی نہ چاندیاں ہویا ہو گئی تے جناب اے صحابی اٹھیا اٹھ کے کھڑا ہو گیا جدو اٹھ کے کھڑا ہویا خیمے تو باہر نکلے آئے خیمے تو جدو باہر نکلے آئے تے انہوں ہوا نے پکڑ لیا ہوا نے جکڑ لیا ہوا نے پکڑ لیا
ہوا نے جکڑ لیا اوے پیغمبر دے حکم دی مخالفت کرنے والو کہندے ہو لو جی اسی ہے کم نہ کیتا تے کی ہو جائے گا اگر شادیاں میں آواں تے مہندی کر لئی تے کی ہو جائے گا ٹول ٹمکا چل گیا تے کی ہو جائے گا اگر رسم و رواج برادری دے کر لے تے کی ہو جائے گا ایک پیغمبر دے حکم دی مخالفت ہو گئی تے پھر کی ہوئے گا میں کہہ دیواں یار داڑھی رکھ لے تو کہنا داڑھی نہ رکھ لئی تے کی ہوئے گا کی ہو جائے گا کی ہوئے گا اے سنو کی ہون لگا جے اے جناب صحابی باہر نکلیا ہوا نے پکڑ لیا ہوا نے جکڑ لیا اٹھا لیا اینڈ کر کے اٹھا کے اوپر لے جا کے تے اینڈ بنو تے دے پہاڑاں تے سٹ دیتا ہے غزوہ تبوک دے میدان وچوں چکیا تے بنو تے دے پہاڑاں تے لے جا کے سٹ دیتا تے بنو تے تے غزوہ تبوک دے درمیان کنا فاصلہ ہے ایک روایت اندر 10 میل دا فاصلہ ہے دوسری روایت اندر 40 میل دا فاصلہ 40 میل دا حضرات محترم ایک صحابی کولوں پیغمبر دی مخالفت ہو جائے ایک صحابی پیغمبر دی مخالفت نہ چاندیاں خویا کر دے وے رب انہوں بھی عذاب اندر مبتلا کر چھڑ دائے میری تیری کی حیثیت ہے میں تو کس باغ دی مڑیاں میرا تیرا کی مقام ہے تو جناب اینڈ کر کے سینہ توڑا کر کے پیغمبر دیاں مخالفتاں کر جانا ہے تو گناہ تے گناہ کی دی جانا ہے تینوں دسی جانا وا اے پیغمبر دا طریقہ ہے اے پیغمبر دا طریقہ ہے پیغمبر نے رفع الیدین نماز پڑھیے پیغمبر نے سینے تے ہاتھ بن کے نماز پڑھیے پیغمبر دی مسجد اندر حج بھی مدینے جا کے ویکھو جدو آمین امام کہندا ہے جناب بیت اللہ دیاں دیواراں گونج جاندیاں نے آمین نال مسجد نبی دا نظارہ کرو جا کے میرے نبی دے مصلی تے جدو ولضالین امام کہندا ہے مسجد نبی گونج جاندی ہے آمین نال اور لوگوں میں دسی جانا تانوں یقین کیوں نہیں آندا اگر تانوں میرے تے یقین نہیں ہے تے مدینے تے یقین ہی کر لاؤ رب دے گھر مکے تے یقین کر لاؤ جیڑا بندہ پیغمبر دی مخالفت کردا ہے رب دنیا وچ ذلیل کر دیندا ہے اس واسطے پیغمبر دی مخالفت کسے صورت نہ کری آجے نبی علیہ السلام دا حکم آ جائے سار خم تسلیم ہے مزاج رسول پر مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو پیغمبر دا حکم آ جائے میں نے تینوں جرت نہیں ہونی چاہیے دی پیغمبر دے حکم دا مقابلہ کر لئیے پیغمبر دے حکم دی مخالفت کر لئیے حدیث سنو فوراں مان لو حدیث سنو فوراں یقین کرو فوراں تے عمل کرو اللہ ویکھو کنے رنگ لاندا ہے جڑا نہیں ماندا میں تانوں دس دیتا ہے او دے نال بندا کی ہے اللہ سانو سارے نو پیغمبر دا سچا اور پکا تابعدار بنائے